ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے. یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں. جو بھی آپ کا آج نظام ہے، 3 شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا، سیاسی اور دستوری اعتبار سے. نمبر 1 حاکمیت اللہ کی، اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے. اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی، اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے، حاکمیت اللہ کی. البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے. اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت. جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی. اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے. عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی، لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے، یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں. یہ IJI کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر ISI نے IJI بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، 2/3 کی اکثریت ملی. اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی. معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو. ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے. آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب. بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی صداؤں کا، اسلامی قوانین کا. یہ اس پر ذرا خاموش ہے. لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے دے ہم ساتھ ہو جائیں گے. مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے. لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا. یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے. یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا. بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا. جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان مال عزت آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت، ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا. قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف 3 گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا. البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کی وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے. وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے. اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے. یہ خلافت کے نظام کا چربا ہے. ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو. ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو،
غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو. اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے. اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ. لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں. بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے. باقی اصل شرائط تین: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کل عدم ہوگا. اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اسی طرح یہ معاشی نظام، موجودہ سرمایہ دارانہ نظام، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت، بہت بڑی لعنت. لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان بن جاتا. کلمہ تو ایک ہی تھا نا. ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا رؤسائے قریش کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے، میدان جنگ میں آ جاؤ. ابو طالب نے کہا تھا میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا؟ ایک کلمہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اور تو اس کا کوئی مطالبہ نہیں. انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک کیونکہ ابھی کفر میں تھے، شرک میں تھے، انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے. وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجئے، یہ اسلامی نظام بن جائے گا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولہ دے رہا ہوں. تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹس ہیں، کتابیں ہیں، وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے. انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے، اردو میں ہے، بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں، مواد موجود ہے. لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں، تین چیزیں نکال دیجئے. نمبر ایک، سود نکال دیجئے. اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی. فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے. باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ. میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے. میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو، اس کی اشاعت بند. اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے. یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا. یہودی کی جان سود میں ہے. یہ سارا ہتھ کنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے. وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا. حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں. لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں. ہاں وہ محنت کریں حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے. جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے. صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی. یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی. یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. اور جب تک کہ اس کے خلاف IJI کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا،
اس وقت تک یہ ہے $1 جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا.